ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ پریزنٹیشن جس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے، جو بہت ہی کارآمد پریزنٹیشن تھی، وہ ایک ایکس آرمی آفیسر جناب کرنل اکبر نے یہاں پہ کی، جنہوں نے یہ بیسکلی ان دی اوپننگ کرنی تو انہوں نے پریزنٹیشن صرف ویپن سسٹمز کے حوالے سے تھی، اور وہ انہوں نے کی کہ پاکستان آرمی کو جو بھی ویپن سسٹم ملتے ہیں امریکہ سے، وہ ایک اینڈ یوزر ایگریمنٹ کے تحت ملتے ہیں۔ فار انسٹنس یہ جو ریمنگٹن رائفلز ان کو ملی ہیں سنائپر فائر کے لیے، یہ ان کو دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اور ایک ایگریمنٹ کے تحت ملی ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں، لیکن اس کا استعمال ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں انہوں نے فوج سے کروا دیا ہے اگینسٹ دی سٹنگ ڈکس آف سویلین پاکستانی پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹرز جو ہیلپ لیس وہاں رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر جنرل صاحب نے ایک ملٹری آپریشن جو ہے کر دیا ہے، اس میں یہ ویپنز یوز کیے گئے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ان کو پسوڑی بعد میں پڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی انہوں نے اس کے سارے کیسز جو ہیں گولیوں کے خول وغیرہ وہاں سے گم کیے ہیں، اس کی ایویڈنس گم کی ہے، وہ اس لیے گم کی ہے کہ شاید ان کو احساس ہے کہ ہم نے جو پروہیبٹڈ ویپن یہاں پر یوز کیا ہے، یہ ہمیں اس کی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے اگر اس کی ایویڈنس دنیا کے میڈیا کے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ساری ہی دنیا کے میڈیا کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ بائی اینڈ لارج ان کو شاید پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہی ورژن دیں جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جنرل صاحبان چاہتے ہیں یا حکومت چاہتی ہے کہ ورژن دیا جائے۔ بل کرنل اکبر نے اپنے ریسورسز پہ فوج کے اندر انہوں نے ریلائی کیا، اور انہوں نے اپارٹ فرام دا ریمنگٹن رائفلز انہوں نے یہ کہا کہ اس واقعے کی اگر حقیقت کو آپ دیکھیں، جس کے اندر کس طرح سے پاکستان آرمی کے ڈفرنٹ ایسٹس کو، نہ صرف ایس ایس جی کے کمانڈوز کو، اس کے ماتحت کام کرنے والی پیرا ملٹریز کو، اس کے سگنل کور کو، اور شاید انجینئرنگ کور کو، انہوں نے کم از کم انجینئرنگ کور کہا، اس کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان آرمی کی پروفیشنل جو انحطاط ہے، اس کا جو پروفیشنل اور مورل کولیپس ہے، وہ کس حد تک جا پہنچا ہے کہ انہوں نے ایک فیلڈ آرمی کا جو ایک جنگ کا آپریشن ہوتا ہے جسے آپ پلان کرتے ہیں ان اے بیٹل گراؤنڈ دشمن کے خلاف، وہ انہوں نے پاکستان کے کیپٹل سٹی کے اندر پاکستان کے سویلین ان آرمڈ پروٹیسٹرز کے اوپر ایک پلانڈ ملٹری آپریشن ایکسیکیوٹ کر دیا، اور انہوں نے اس جو لوگوں کا کراؤڈ یا جلوس ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے جس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں برج ہیڈ۔ برج ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ برج ہیڈ یہ ہوتا ہے جب ایک انویڈنگ آرمی جو ہے وہ کسی ساحل سمندر کے اوپر کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیتی ہے، جیسے 2003 کے اندر حملہ آور امریکی فوج نے عراق کے ساحل کے اوپر لینڈ کیا، تو انہوں نے پہلے جو چیز اسٹیبلش کی وہ برج ہیڈ تھا۔ جو ڈیفینڈرز ہوتے ہیں وہ برج ہیڈ اسٹیبلش نہیں کرنے دیتے۔ 1944 میں دنیا کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ برج ہیڈ اسٹیبلش ہوا جب ایلائڈ فورسز نے سپریم کمانڈر جنرل آئزن ہار، فیلڈ مارشل جو سپریم کمانڈر آئزن ہار کی لیڈرشپ میں، مینجمنٹ میں، انہوں نے نارمنڈی کے ساحل میں فرانس میں اپنا برج ہیڈ اسٹیبلش کیا، اور جرمنز نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ برج ہیڈ اسٹیبلش نہ کر سکیں۔ تو کرنل اکبر کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان آرمی نے یہ سویلین بیچارے پروٹیسٹرز مفلوق الحال جو سردی میں ٹھٹر رہے تھے، ان کو رات کی تاریکی میں اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جیسے یہ پاکستان کے عوام کا ایک برج ہیڈ ہے، اور اس کا سر کچلنا ہے تاکہ اس کی ایک ایگزامپل سیٹ کر دی جائے پورے پاکستان کے لوگوں میں۔ اس سے ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی فگر آف سپیچ کے طور پہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بالکل اگر آپ پروفیشنل انالیسس کریں کہ اتنی بڑی ایک فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ کس لیول اور کس سٹیج کے اوپر جنرل عاصم منیر اس فوج کو لے گئے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی ہیں اس فوج کی جو ہیں وہ شرم محسوس کریں گی۔ No one can be proud of what the army has been made to do over here۔ تو یہ کرنل اکبر نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ پاکستان آرمی کی اس وقت سچویشن ہو چکی ہے۔ کرنل اکبر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے مینجمنٹ کرنی ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی نے گزشتہ 20 25 30 برس کے اندر بہت ہی زیادہ انہوں نے رسپانسبلٹیز ہینڈل کی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ ٹروپس ہوتے ہیں، اور جب آپ یونائٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ ٹروپس آپ بنتے ہیں تو آپ کو مسلسل آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے سویلین پروٹیسٹرز ہوں گے، کراؤڈز ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے اور آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ سویلین پروٹیسٹرز یا کراؤڈز کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے جس طرح سے آپ کسی دشمن کی فوج کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری کی ساری ڈسکرپشن ہے
جو ڈراپ سائٹ میں چھپی ہے اور جو کرنل اکبر نے ایکسپلین کی ہے، یہ اگر سین ہمیں ڈسکرائب کیا رہا تھا کہ سگنل کوڈ بھی ہے، ایس ایس جی بھی ہے، پیراملٹریز بھی ہیں، کمیونیکیشن بلاک آؤٹ بھی کر دیا، انجینئرنگ کور کا بھی یوز کیا، بعد میں لاشیں بھی آپ نے گم کر لیں، تو یہ تو اگر ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا، کہیں ایران کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا، کہیں امریکہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، تو آپ کہتے کہ یہ فوج کا کام ہے۔ یہ تو بیچارے آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے اپنے تحفظ کے لیے، یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی فوج ان کے ساتھ ایسے کرے گی۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو یعنی میں خود اس سے کلیئر نہیں تھا کہ یہ ملٹری آپریشن کس طرح سے اس کو پلان کیا گیا، لیکن یہ آج بڑی اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا۔ پاکستان کی صورتحال